السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج جس عنوان پر میں بات کرنے والی ہوں وہ رمضان المبارک کے قضا روزے کے تعلق سے ہے، اور یہ ایک ایسا نازک ٹاپک ہے، ایسا عنوان ہے کہ اکثر لوگ اس سے بہت ساری امت، بہت سارے عورتیں یا مرد بھی کہہ لیں، ان میں اس سے واقف نہیں ہیں، اور اگر واقف ہے تو وہ اس کو ادا نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ روزہ ہے نا۔ یعنی عورتوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے قدرتی یہ چیز رکھی ہے کہ ہر مہینے جو ہے ان کو جو مہینہ آتا ہے جسے پیریڈ کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، تو اس وقت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہے نا۔ اسی طرح سے ڈیلیوری کے بعد نفاس جسے کہتے ہیں 40 دن، سوا مہینہ جو ہوتا ہے، تو اس میں بھی عورتیں جو ہے جتنے دن ناپاکی ہوتی ہے، جتنے دن بلیڈنگ ہوتی ہے، اتنے دن عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسلام سے، شریعت سے اس کو حکم نہیں ہے، ناپاک سمجھی جاتی ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریگننسی اس کی ایسی ہو گئی کہ اسے بیماری لاحق ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بیماری بڑھ سکتی ہے، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، عورت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر روزہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے اس کنڈیشن میں۔ یا کوئی واقعی میں بیمار دوسرے انداز سے ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بہت جو ہے شدید بخار ہے اور ایسی دوائیں ہیں کہ بالکل نہیں چھوڑی جا سکتی ہے اور کچھ اس طرح سے علاج چل رہا ہے، یا پھر مطلب اس طرح سے معاملہ۔ اول تو روزہ تو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے کہا بھئی ہمیں ڈائبٹیز ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو اگر کسی کو ایسی ڈائبٹیز ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بدحال ہو جاتا ہے، اور ایسا بدحال ہو جاتا ہے کہ بے ہوش ہونے لگتا ہے، بہت ڈائبٹیز جو ہے وہ اتنی لو ہونے لگتی ہے کہ انسان کا خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، سمجھ رہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد خالی بھوک کا معاملہ ہے، پیاس کا معاملہ ہے، جو کہ سبھی کو ہوتا ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، تو تھوڑا برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم یہ عذر دے کر نہیں بچ سکتے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ڈائبٹیز اب تو ایک عام بیماری ہو گئی ہے، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ کن حالات میں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میری اس جو ہے مسائل پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ بہرحال آج جو ہمارا آنے کا تعلیم میں مقصد ہے اور جو آپ لوگوں کو جو بات پہنچانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اب روزے کی قضا کتنی ضروری ہے۔ ہاں، بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے نمازوں کی قضا نہیں ہے، صرف رمضان کے روزے کی قضا ہے، اور رمضان کے روزے کی قضا جو ہے یہ تو ہمیں رکھنی ہی پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ نفل روزہ جب انسان توڑتا ہے تو اس کی قضا رکھنا ضروری ہے نا، تو پھر فرض روزے کی قضا تو کتنی ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفل روزہ رکھ کر توڑ دے اس کی قضا کرے۔ نفل روزہ سمجھتا ہے نا، رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں اسے نفل روزہ کہا جاتا ہے نا۔ تو نفل روزے کی قضا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا فرض یا واجب روزہ ٹوٹ جائے، سمجھ رہے، یا فرض یا واجب روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا تو اس کی قضا بھی حدیثوں سے ملتی ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا، کیسے؟ سفر میں ہے یا جہاد میں ہے، جنگ کے میدان میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں وہ روزے کو ادا کر لیا کرتی تھی، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا جو ہے وہ ذی الحجہ میں ادا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں فرماتے تھے کہ بھئی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کر لو۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کوئی بھی مہینے میں ادا کریں۔ اللہ کے نبی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کر لیا، اللہ کے نبی نے موقع ملا تو، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ رمضان المبارک کا جو قضا روزہ ہے اس کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ مجھے کوئی دن زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اس طرح سے روایت ملتی ہے بہقی میں، کنز الاعمال میں یہ روایت ہے. بہرحال تو عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ کون سا جانتے ہیں؟ جس مہینے میں حج ہوتا ہے نا، بقرعید جس مہینے میں آتی ہے اسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں. تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، سمجھ رہے؟ اس میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کرنے کی طرح ہے. اسی لیے رمضان کے روزے کے ثواب کے اعتبار سے کچھ تلافی بھی ہو جاتی ہے نا. تو اس طرح سے سمجھ رہے. اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ اب آپ کہیں گے کہ آپ پھر ذی الحجہ میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم قضا اور ذی الحجہ دونوں کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف قضا کی نیت سے ہی رکھنا ہے، سمجھ رہے؟ صرف قضا کی نیت سے. تو روزہ سفر وغیرہ میں یا جہاد میں چھوٹ گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی عشرے میں یعنی ذی الحجہ میں رکھنا پسند فرماتے تھے. تو اسی طرح ہمارا اگر کوئی رمضان وغیرہ کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو ہمیں جو ہے وہ عید کے فوراً بعد ادا کر لیں، ہے نا، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. اور ہمارا فرض جو ہے وہ قرض ہے اور وہ ادا ہو جائے، یہ چیز ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین میں سے ہے، تو وہ جو ہے رمضان المبارک کی قضا روزے جو ہوتے تھے وہ فوراً عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو ہے عید ختم ہو جاتی تو عید کے دوسرے دن سے ہی وہ رکھنا شروع کر دیتی تھی. تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے فوراً بعد عید کے روزے، عید ختم ہوئی عید کے بعد جو ہے فوراً قضا روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے تو عادت بنی ہوتی ہے نا، تو بھاری بھی نہیں پڑتا اور فوراً ادا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اگر ہم تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی بعد میں رکھیں گے، ٹھنڈی آ جائے گی تب رکھیں گے، فلاں موسم آ جائے گا تب رکھیں گے، فلاں وقت میں رکھیں گے، تو پھر وہ بعد میں کرتے جائیں گے تو ٹلتی جاتی ہے بات، سمجھ رہے. ہمت کر کے فوراً بندہ روزہ رکھ لے تو روزہ رکھ لیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کی قضا ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے سفر میں تھے، لمبا سفر تھا اور روزہ نہیں رکھا تو رمضان المبارک کا، تو اس کی قضا بھرنی ضروری ہے، فرض ہے، سمجھ رہے، واجب ہے، معاف کرنا. تو ہمیں تو اس کی قضا بھرنی پڑے گی، نہیں بھریں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، نہ انہوں نے خود روزہ رکھا کبھی چھوٹا ہوا. رمضان کا تو روزہ رکھا لیکن چھوٹا ہوا روزہ نہ خود کبھی رکھا، نہ اپنی بچوں سے کہا کہ بیٹا تم بھی روزہ رکھو. بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ قضا ضروری ہے. جب بچیاں ماؤں کو دیکھتی تبھی تو روزہ رکھتی ہیں. ہم نے بچپن سے اپنی امی کو دیکھا ہے وہ روزہ رکھتی تھی، پھر ہم جب بالغ ہوئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ امی کیوں روزہ رکھتی تھی. اچھا اس لیے چھوٹے ہوئے روزے رکھتی تھیں تو ہم لوگ بھی رکھنے لگے روزے. لیکن اسی کے برعکس ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہ جن کی مائیں روزہ رکھتی تھی، رمضان میں تو روزہ رکھا انہوں نے لیکن چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھے، نہ ان کی بچیوں نے روزہ رکھا. ایسی بہت ساری بچیاں مدرسے میں آتی ہیں، جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، تو وہ لوگوں کو ایسا کہ آپا ہم لوگوں نے تو کتنی عورتیں ایسی شادی شدہ کہ آپا ہم نے تو کتنے سال ہو گئے ہم کو بلوغت کے، اور ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے تو 15 سال 18 سال کے روزے ہو گئے. سمجھ رہے، یہ سب کے روزے قضا کرنے ہوں گے تو پھر کتنے روزے ہو گئے. کسی کو 7 دن ہوتا ہے مہینے میں، ہے نا، تو اب 17 سال کے روزے کتنے سارے قضا ہو گئے. اب وہ عورتیں پھر ماشاءاللہ روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا. کتنی عورتیں ایسی کہ انہوں نے پھر روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا کہ بھئی اتنا روزہ مجھے بھرنا ہے، اس کا حساب انہوں نے لگا دیا. اچھا کتنی عورتیں ایسی جن کو پتہ ہے کہ روزہ قرض بھرنا ہے لیکن وہ سستی اور کاہلی میں بھرتی ہی نہیں ہے، اور زندگی ایسی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا اور پھر ایک دن اللہ کے پاس چلا گیا، بندہ رخصت ہو گیا. اس دنیا کی ہما ہمی میں، گہما گہمی میں فرض روزہ چھوڑ دیا، اس کی قضا چھوڑ دی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جس نے روزہ رکھا رمضان المبارک کا وہ باب الریان سے داخل ہوگا، حدیث میں نہیں آتا. تو ہمارے روزے میں جب کمی بیشی ہوگی تو ہم کیسے جنت میں داخل ہو پائیں گے؟ بتائیے، ہو پائیں گے داخل؟ ہرگز نہیں داخل ہو پائیں گے. تو اسی لیے ہمیں اس چیز کی بہت فکر کرنی ہے، خاص طور پر مائیں اپنے بچیوں کو خود بھی روزہ رکھیں اور اپنی بچیوں کو بھی قضا روزہ جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے تو ان سے رکھوائیں، ان کو اہمیت بتلائیں.
کتنی ضرورت ہے، کتنا گناہ ہے، عتاب ہے، عذاب ہے اللہ کا۔ اچھا بعض عورتیں یہ بھی کرتی ہیں، اچھا وہ مجھے یاد آ گیا کہ کیا آپ فدیہ دے سکتے ہیں؟ ہم نے جو روزہ چھوڑا اس کا فدیہ دے دیتے ہیں نا، تو فدیہ کس کو کون دیتا ہے جانتے ہیں؟ فدیہ بس وہی شخص دے سکتا ہے جو ایسا شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا جس کا اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا لوگ، کمزور بوڑھے، اب وہ روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، تو اب واپس وہ صحت مند ہو سکتا ہے، اب تو ختم نا، بڑھاپا مزید بڑھاپا، پتہ نہیں جب اللہ کا بلاوا آ جائے ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اب تو صحت نہیں آ سکتی، اب پیچھے ریورس نہیں ہو سکتا بوڑھا انسان، تو ایسا بوڑھا جو اب بوڑھا ہی ہو گیا ہے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں، اب اس نے روزہ چھوڑ رہا ہے، اب وہ اس کا فدیہ دے۔ فدیہ یعنی ایک روزے کے بدلے میں 2.25 سیر گیہوں، ہے نا، جتنا ہم کیا کہتے ہیں فطرہ دیتے ہیں اتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ایسا بیمار جو کبھی زندگی میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، یا اب ایسی شوگر کی بیماری لگ گئی ہے، یا ایسی دمے کی، یا کچھ ایسی بیماری کہ روزہ رکھتے ہیں تو اس بیماری میں حالت خراب ہو جاتی ہے، کنڈیشن ہے ہی نہیں روزہ رکھنے کی، سمجھ رہے، یا ایسے شوگر کا مرض کہ اب وہ روزہ رکھتے ہیں تو حالت بہت بدتر ہونے لگتی ہے، تو پھر اب وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں ایسا شخص فدیہ دے، سمجھ رہے، ہلکا پھلکا جس کو نارمل شوگر ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اب وہ کہے کہ نہیں میں بھی فدیہ دے دوں اور مجھے بھی شوگر ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہم روزہ رکھ کے دیکھیں تو صحیح پہلے، اگر واقعی میں حال احوال خراب ہو رہے ہیں تو پھر منع ہے، ورنہ روزہ تو رکھنا پڑے گا، سمجھ رہے، تو ایسے ہی لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ میں بیمار تھی اور میں نے روزہ چھوڑ دیا، 15 روزہ چھوڑ دیا، یا نفاس کی حالت میں تھی، بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اتنا میں روزہ کیسے بھروں گی پورے مہینے کا، میں فدیہ دے دیتی ہوں، نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا، بھرنا پڑے گا روزہ، بہت ضرورت ہے، بہت قیمتی ہے رمضان کا روزہ۔ تو رمضان کی تو اتنی فضیلت ہے بہت زیادہ، اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو درس میں بتایا ہے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، آپ لوگوں کے پاس ہوگی اس کی ریکارڈنگ، تو انشاءاللہ فکر کرے اور روزہ خود بھی رکھے، قضا روزہ، چھوٹا ہوا روزہ، اوروں کو بھی ترغیب دے، ورنہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ جو ہم پر قرض ہے ہمیں وہ قرض ادا تو کرنا ہوگا نا، دنیا میں اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو اسے ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ فرض تو قرض ہے، ہمیں اسے اللہ کے سامنے، یعنی یہ ہمیں بھرنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا، تو ہم ابھی سے فکر کریں، ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، اور انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا، سمجھ، تو فکر کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں اور روزہ رکھیں۔ آپ لوگوں کو اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لوگ رپلائی کریں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، ان باکس میں آپ لوگ رپلائی کریں، میسج جو ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، اور آپ اس میسج کو صرف خود نہ سنیں بلکہ یہ پہنچائے ساری عورتوں تک، ساری ان خواتین، ان جوان بچیوں تک، ان ماؤں بہنوں تک، کہ ہر ایک کو معلوم پڑے کہ رمضان کی فرضیت روزے کی کیا ہے، اور اس کا قضا کتنی ضرورت ہے اس کے قضا بھرنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہر ایک تک ہم یہ میسج پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدھا دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا و تقبل